اللہ کی طرف سے مال کا مل جانا اور مال بھی نیک آدمی کے پاس ہونا، تو یہ مال اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فقراء کی بھی تعریف فرمائی ہے اور صاحب مال والوں کی بھی تعریف فرمائی ہے، اور بتایا کہ جس آدمی کی زندگی میں نیکی اور تقوی ہے، اس کی زندگی میں مال اللہ کی بڑی نعمت، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کی تعریف بھی فرمائی، حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور لوگوں سے بھی ان کو مرتبہ دلانے کی تلقین فرمائی کہ ان کا خیال رکھو۔ یہ دین جو آج مجھ اور آپ تک پہنچا ہے، ہر دور میں اور ہر صدی میں ایسے خوش نصیب لوگ رہے ہیں جنہوں نے اپنے علم اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اور دوسری طرف جنہوں نے اپنی دولت اور مال کے ذریعے اس دین کی حفاظت اور اشاعت کی ہے۔ کہ دو طبقے اس دین کی زندہ کرنے کے بنیادی ذریعے ہیں جنہیں اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ ایک وہ جن کے پاس علم اور زندگی کی صلاحیتیں ہیں، دوسرا وہ نیک مسلمان جن کے پاس اللہ نے دولت دی، مال دیا، اور انہوں نے اللہ کا دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اپنی یہ دولت صرف کی۔ ہر دور میں ایسے خوش نصیب لوگ گزرے، اور جس کی برکت سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر یہاں ہم بیٹھے درس دے رہے ہیں تو اس مسجد کی عمارت میں کسی خوش نصیب مسلمان کا پیسہ بھی تو لگا ہے نا۔ اور اس مسجد کی ذمہ داریاں جتنی ہو رہی ہیں، جتنی اخراجات ہو رہے ہیں، وہ بھی تو کوئی خوش نصیب مسلمان خرچ کر رہا ہے نا۔ ایسی دین کے جتنے شعبے ہیں، کچھ افراد اپنی زندگیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور کچھ مسلمان اپنی دولت لگا رہے ہوتے ہیں، تب یہ دین زندہ رہتا ہے۔ اس دین کی زندگی کے لیے، اس کے احیاء کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یہ دو طبقے ہمیشہ رہے۔ ایک نے اپنا مال، اپنا علم لگایا، صلاحیتیں لگائی، زندگی لگائی، اور ایک طبقے نے اپنی دولت لگائی، اپنے وسائل لگائے، اپنا پیسہ لگایا۔ پاکستان میں، پورے پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا رمضان کی ایسی رونق کہیں نہیں ملے گی جیسی رونق کراچی میں ملتی ہے۔ پورے پاکستان میں آپ کو رمضان کی ایسی رونق باہر کہیں نہیں ملے گی جیسے کراچی میں ملے گی۔ کیوں؟ کراچی میں ایسے خوش نصیب لوگ موجود ہیں جو دین پر اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنی دولت لگاتے ہیں۔ باقی صوبوں میں آپ کو نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، روزہ دار مل جائیں گے، لیکن اللہ کے دین کے لیے پیسہ لگانا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو رونق آپ کو نظر آتی ہے نا، جیسے گھر خوبصورت ایسے اللہ کے گھر بھی خوبصورت، اور صرف خوبصورت نہیں، پھر اس کی آبادی کے نقشے بھی۔ سیاحت کی جگہ نہیں رہی، محض سیاحت یہاں نہیں بنی، آباد بھی ہے، اعمال بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا رات کا کیا منظر ہوتا ہے، رات 2 بجے ہزاروں نوجوان اللہ کے گھر میں۔ یہ بہار آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی۔ تو جہاں مسلمانوں میں یہ دو طبقے رہیں گے جو اپنی زندگیاں اور اپنا علم اللہ کے دین کے لیے صرف کریں گے، اور جہاں مسلمانوں کا پیسہ اللہ کے دین کی حفاظت میں لگے گا، اشاعت میں لگے گا، وہاں دین کی تازگی رہے گی۔ اور ہر دور میں رہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے بڑی دولت سے نوازا تھا، ان میں حضرت ابو بکر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عثمان غنی ہیں، سعد بن ربیع ہیں، ابو طلحہ ہیں اور کئی سارے صحابہ ہیں۔ اب ان کی دولت لگ رہی ہے اور حضرت ابو ہریرہ کا علم لگ رہا ہے، حضرت بلال کی قربانی لگ رہی ہے، خبیب کی قربانی لگ رہی ہے، سمیہ کی قربانی لگ رہی ہے۔ کوئی اپنی جان کی اور اپنے علم کی قربانی دے رہا ہے اور کوئی اپنی دولت لگا رہا ہے۔ یہ ہر دور میں رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طبقوں کے بارے میں فرمایا یہ قابل رشک ہیں، تم تمنا کرو کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا ہو، زندگی دی ہو، اور پھر اس کا علم اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگ رہا ہو، رشک کرو کاش کہ میں ایسا ہوتا، میری اولاد ایسی ہو۔ جس کو اللہ نے دولت دی، مال دیا، اور پھر اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، صرف کر رہا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا رش کرو، دعا کرو کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ دونوں خوش نصیب۔ جس کے پیسہ دین پہ لگتا ہے نا، اس کی اولادوں میں دین ضرور آتا ہے، اس کی نسلوں میں دین ضرور آتا ہے، اس کی نسلوں میں دین ضرور آتا ہے، اس لیے کہ دین کی عظمت میں اس کی دولت لگ رہی ہے تو اس کی نسلوں میں بھی پھر اس کا دین آتا ہے۔ اور جس کا علم اور جس کی صلاحیتیں دین پہ لگتی ہیں اس کی نسلوں کے اندر بھی دین آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایسے صاحب حیثیت لوگ موجود تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بڑی عزت دیا کرتے، ان کو بڑا احترام دیا کرتے۔ یہ دین ایسے نہیں زندہ ہوا نا، کسی کی زندگی لگی ہے، کسی کی دولت لگی ہے۔ دنیا کے اسلامی دنیا میں جن خطوں میں یہ دو چیزیں نہیں رہی یا ایک رہی، وہاں دین کا درخت مرجھا گیا، اس کی بہار ختم ہو گئی، اس کی بہار نہیں رہی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں کے مساجد، یہاں کے دینی مراکز، یہاں دینی خدمات، اور سبحان اللہ خوش نصیب مسلمان کی دولت اور پیسہ لگتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ تختیاں لگوانی ہوں، اس نے فوٹو کھنچوانے ہو، نمائش کرنی ہو، ہاں ایسے مخلص لوگ ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا، اور خدمت کر رہے ہوتے۔ اس کی بدولت ہے کہ آج یہ آپ کو یہ دین کا ماحول نظر آتا ہے، دین کی یہ زندگی آپ کو نظر آتی ہے۔ میں آپ کو اپنے اس چھوٹے سے ادارے کے بارے میں بتاؤں، ایک سال میں اس ادارے نے، جو پورے ملک میں یہ ادارہ ہے، 441 بچے حافظ اپنی قوم کو دیے۔ ایک ادارے میں 441 بچے ایک سال میں حافظ دیے۔ ٹھیک ہے، ان کے حفظ کرانے میں کسی نے محنت کی ہے، کسی نے وقت لگایا ہے، لیکن خوش نصیب لوگوں نے پیسہ بھی تو لگایا ہے، دولت بھی تو صرف کی ہے، وسائل بھی تو دیے۔ پاکستان میں ایک سال، پچھلے سال ایک سال میں 1 لاکھ سے اوپر بچے حافظ بنے، ایک سال۔ یہ ان خوش نصیب لوگوں کا پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، جو اللہ کے دین پہ پیسہ خرچ کر کے خوش ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ ہمارا پیسہ وہاں خرچ ہوا ہے جو روئے زمین کی سب سے قیمتی چیزیں اللہ کے ہاں، اور وہ اللہ کا دین ہے۔
جس دین کی حفاظت میں پیغمبروں کا خون بہا، نبیوں کی قربانی لگی، اللہ کے پیاروں کی شہادتیں ہوئیں، مسلمانوں کی اولادیں اس کے لیے قربان ہو گئیں، میرے نصیب کی میری دولت اس پہ لگ رہی ہے۔ بتائیے نا، اللہ کے نبی کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھی کیا؟ جو آپ نے پتھر کھائے اور آپ کا خون بہا اور آپ کے دندان شہید ہوئے، کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ جائیداد کی بات تھی، جاگیر کی بات تھی، اقتدار کی بات تھی، کاروبار کا مسئلہ تھا۔ وہ تو کہتے تھے جاگیردار بننا ہے تو زمینیں پیش کر دیتے ہیں، لیڈر بننا ہے تو رئیس بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، حسن چاہیے تو مکہ کا حسن پیش کر دیتے ہیں، لیکن آپ فرمان لگے نہیں میں تو اللہ کا دین زندہ کرنا چاہتا ہوں، کہنا یہ برداشت نہیں۔ تو جس دین پر میرے نبی کا خون بہا ہے، آج اگر اس پر مسلمان کی پیسہ اور سرمایہ لگتا ہے تو خوش نصیبی ہے نا، اور جس خوش نصیب کی اولادیں لگ جاتی ہیں اس پہ تو خوش قسمتی ہے نا۔ اور قسم خدا کی ہر ایک کی دولت قبول بھی نہیں ہوتی، ہر ایک کا پیسہ اس عظیم کام کے لیے قبول بھی نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ادارہ ہے ماشاءاللہ نا بڑا، تقریباً 70 ایکڑ پر ہے اور شاندار اللہ رب العزت نے عمارتیں بھی بنوا دی۔ ایک صاحب آئے، بہت اچھا لگا اسے، کہنے لگا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے اس سے کہا آپ نے کبھی عالم دین پر اعتماد کر کے 5,000 اس کو نہیں دیے تو میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں کہ مسلمانوں میں ایسی بھی ہے جو مولوی صاحب کو 5 کروڑ بھی دے دیتے ہیں؟ آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کی کھوپڑی میں یہ آئے گی بھی نہیں۔ جب آپ کے دل میں ایک عالم دین کی اتنی قدر نہیں ہے، اتنا اعتماد نہیں ہے کہ زندگی بھر تم نے عزت اور احترام سے اسے 5,000 نہیں دیے دین کی حفاظت کے لیے، تو میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ مسلمانوں میں ایسی بھی ہیں جو اس پر اعتماد کر کے 5 کروڑ 10 کروڑ بھی دے دیتے اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہاں خرچ کیے۔ اعتماد اتنا ہے، اعتماد اتنا ہے، زندگی دیکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گی اور ساری زندگی نہیں آتی، اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، ترکی سے آتا ہے، یورپ سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ ان کو اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ان کو اپنی عیاشیوں میں خرچ کرنا تو آتا ہے، لیکن دین کی شکلوں میں خرچ کرنا انہیں سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کیا نہیں، کبھی کیا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، تعریف کی۔ بڑے لوگ تھے اس زمانے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فرمانا کہ ابو بکر تیرے مال نے مجھے بڑا نفع دیا، اور سبحان اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے، کہا یا رسول اللہ میرے مال نے آپ کو نفع دیا ہے؟ میرا مال تو ہے ہی آپ کا، اور میری تو جان بھی آپ کی ہے، آپ کے لیے حاضر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے دین پہ خرچ بھی کرے اور عاجزی بھی ایسی ہو، اللہ کے دین پہ خرچ بھی کرے اور شکر گزاری بھی ایسی ہو۔ کہا یا رسول اللہ میرا مال نے آپ کو نفع دیا، میرا مال تو ہے ہی آپ کا، میری تو جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ میرے مال کی کیا حیثیت؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ میرا مال لے لیتے اور اللہ رب العزت میرا مال اپنے دین کے لیے قبول کر لیتا ہے، یہ تو میری خوش نصیبی ہے۔ ورنہ میرے عزیزوں میرا اللہ میرے اور آپ کا تھوڑی محتاج ہے، نہ میرے علم کا محتاج، نہ میری زندگی کا محتاج، نہ میرے مال کا محتاج۔ جو اللہ کریم زمین پہ پہاڑ گاڑ سکتا ہے، سمندر بہا سکتا ہے، دریا بہا سکتا ہے، آسمان نما چھت بنا سکتا ہے، گلی کوچوں میں اس کے لیے اپنا گھر بنانا کیا مشکل ہے؟ گھر گھر کے اندر دین کا پیغام پہنچانا اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے؟ پہاڑ گاڑ دیے، سمندر بنا دیے، دریا بہا دیے، آسمان نما چھت بنا دیا، یہ سارے کائنات کے اندر غیر معمولی مخلوقات پیدا کر دی، اس کے لیے اپنا گھر بنانا کیا مشکل ہے؟ فرشتوں کہہ دیتا بنا دیتے،
لیکن ان لوگوں کے نصیب جاگنے نا، اقبال بلند ہونے ہیں، درجات بلند ہونے ہیں، آخرت بڑھیا ہونی ہے، جن کی زندگیاں، جن کی اولادیں، جن کی صلاحیتیں، جن کی دولت اللہ کے دین کی حفاظت میں لگے، ان کے نصیب جاگنے ہیں۔ اللہ کریم انہیں نوازنا چاہتا ہے اس امت میں۔ میں نہیں خرچ کرتا، میں نے آج تک اللہ کے دین پہ خرچ نہیں کیا، توبہ کرنی چاہیے۔ شاید تیرا مال اتنا صاف ہی نہیں ہے کہ اس پہ قبولیت آ جائے، اتنا پاک ہی نہیں ہے کہ اتنے عظیم دین کے لیے قبول ہو۔ اللہ کے دین کی حفاظت۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہوا کہ عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر ناراض ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے پیچھے پیچھے، بھائی مجھ سے میری معافی مانگ لو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے، عمر گھر پہنچے، دروازہ بند کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت صدیق آئے سفارش کرنے کے لیے کہ عمر سے کوئی بات سخت ہو گئی، وہ ناراض ہو گئے، مجھے آپ سفارش کریں کہ عمر مجھے معاف کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عمر آئے، اور آپ کا ایک پہلو کپڑے کا ہاتھ میں تھا، جیسے دوڑتے ہوئے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دیکھا کہ تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑ کے آیا ہے، لگتا ہے کسی سے انبن ہو گئی، اس حال میں آ رہا۔ سلام کیا، کہا یا رسول اللہ، میرے اور عمر کے درمیان بات بڑھ گئی، میں اپنی غلطی پر نادم بھی ہوں، میں نے ان سے کہا مجھے معاف کر دو، فابا علیہ، انہوں نے انکار کیا، میں آپ کے پاس آیا، آپ میری سفارش کر دیں، مجھے عمر معاف کر دیں۔ اتنے میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ گھر میں گئے، کواڑ بند کیا، ٹھنڈے ہوئے، خیال آ گیا ابو بکر ناراض تو اللہ کے نبی ناراض، اللہ کے نبی ناراض تو اللہ ناراض، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہوش آ گیا، دوڑے، اب یہ معافی مانگنے کے لیے دوڑے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ ابو بکر گھر پہ نہیں ہے، سمجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی ہوں، آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، جیسے ہی داخل ہوئی ہے فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعر، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار۔ حضرت عمر کو دیکھا تو چہرے پہ غصے کے آثار۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہیں عمر پر ڈانٹ نہ پڑ جائے، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ انا کنت اظلم، اللہ میں نے زیادتی کی، یا رسول اللہ میں نے زیادتی کی، یا رسول اللہ میں نے زیادتی کی ہے، عمر نے کچھ نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، اللہ نے مجھے بھیجا تھا، تم نے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا، صدیق نے میرا ساتھ دیا تھا، اپنی جان سے، اپنے مال سے، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ سبحان اللہ، جس ساتھی نے آپ کے لیے جان مال سب کچھ لگا دیا، آپ کو ان کو کیسا عزت دے رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں کیسا اس کا احترام بٹھا رہے ہیں۔ کہا اس نے تو اپنا سب کچھ مجھ پہ لگا دیا، جب دنیا انکار کر رہی تھی، صدیق میری تصدیق کر رہے تھے، اپنا جان مال سب کچھ لگا دیا۔ اور فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، اتنا مال مجھے کسی نے نفع نہیں دیا، کسی کے مال نے، جتنا مجھے صدیق کے مال نے نفع پہنچایا۔ جتنا اسکن کا کام میرے کام میں آیا ہے دین کی حفاظت، اتنا کام مال کسی کا نفع میں نہیں آیا۔